میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، میرا تو کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں نے تو آج تک ووٹ کے حق کو بھی ادا نہیں کیا۔ میں اسی لیے پھر ببانگ دوحل یہ جملے کہہ دیتا ہوں کہ کسی پارٹی کا لیڈر حج یا عمرہ کرنے چلا جائے، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، نون کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، وہ اپنے لیڈر کی یہ شانیں بیان کرتا ہے، میرے لیڈر نے جا کر کعبۃ اللہ کے دروازے کو کھولا ہے، اس کے لیے 7 مرتبہ دروازہ کھلا ہے، اس نے اندر نوافل ادا کیے ہیں، اس نے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے حرم کا طواف کیا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا ہے۔ یہ عظمتیں ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں۔ ہر ایک کا لیڈر جاتا ہے، پیسے موجود ہیں، وہ چلا جاتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، اسے پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ لیکن میں ایک ایسے حکمران کی بات بتاؤں جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کہا کرتی ہے، اس نے ایک حج بھی نہیں کیا، وہ کبھی روضہ رسول پہ حاضر نہ ہو سکا۔ اے سلطان صلاح الدین ایوبی، تو حج کے لیے کیوں نہ گیا؟ وہ کہتا ہے کیسے حج کے لیے چلا جاؤں جب صلیبی قوتیں مسلمانوں کا رستہ روک کر حاجیوں کو قتل کر رہی ہوں، تو میں صلیبیوں کو واصل جہنم کر رہا ہوتا ہوں۔ اے سلطان صلاح الدین، تیری عظمتوں کو سلام، تو نے اس وقت صلیبیوں کو واصل جہنم کر کے حج کو بچایا ہے۔ اس نے کہا کعبۃ اللہ کا طواف کیسے کرنے آ جاتا؟ جب بھی میں ارادہ کرتا تھا مصطفیٰ کی امت پر ظلم ہو رہا ہوتا تھا، میں حج کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی امت کی لچپالی کرنے چلا جاتا تھا۔ پھر غیر ہم پر مسلط نہ آ سکا تھا، پھر قومیں ہم پر مسلط نہیں آ سکتی تھی۔ ہماری فیس بک کی پوسٹیں یہ ہوتی ہیں، ہمارا وزیر اعظم، ہر دور کا وزیر اعظم، وہ عمرہ کرنے چلا گیا، بڑا کمال کر رہا ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے حج نہ کیا۔ وہ اپنے نام کے ساتھ حاجی تو نہ لکھوا سکا، لیکن آج دنیا آج بھی اسے جھک کر سلام پیش کرتی ہے۔ انہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے پڑھا تھا، دل کی گہرائیوں سے پڑھنے والے تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ جب انہیں پتہ چلا نا تمام جو کفار کی طاقتیں وہ تمہارے خلاف ہو چکی ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا کہ ساری قوتیں مل کر اب تمہارے خلاف لڑنے لگی ہیں۔ اب سنیے گا ذرا حکمران کیسے ہوتے ہیں، چونکہ قوموں کا ذکر ہے کہ قومیں ہم پر مسلط ہو جائیں گی، یہ قیامت کی نشانی ہے، تو پھر میں اس بادشاہ کا ذکر کیوں نہ کروں جو مصطفیٰ کا سچا غلام تھا۔ پتہ یہ چلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سارے بحری بیڑے سمندر کے ذریعے آپ پر حملہ کرنے لگے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا، سپاہیوں کو جمع کر کے فرمایا، حکم دیا، آج کی رات 2 کام کرنے ہیں، تم جا کر مورچے سنبھال لو، میں اپنی ڈیوٹی کرنے لگا ہوں۔ اور یہ جملہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے کہا تھا، کسی میٹنگ ہال میں نہیں کہا تھا، کسی بنگلے میں بیٹھ کے نہیں کہا تھا۔ اس نے کہا تھا ایک جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو، جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا۔ حجویریہ مسجد والوں، میں تمہیں بتاتا ہوں مصطفیٰ کے جو غلام بادشاہ بنے تھے ان کا کام کیا ہوا کرتا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھی، مسجد کی کھڑکیاں دروازے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بند کرنا شروع کر دیے۔ جب نمازی گھروں کو چلے گئے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی دستار، اپنی پگڑی کو اتارا، اللہ کی بارگاہ میں بلند کر دیا، مالک لم یزل، ساری سپر پاور طاقتیں، ساری بحری بیڑے لے کر میرے خلاف آ رہی ہیں، اگر وہ حاوی ہو گئی، اگر وہ مسلط ہو گئی تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا نہ رہے گا۔ مالک سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دعا کرتا ہے، صبح اٹھ کر گنبد خضرا کے مکی پر یہ 500 دفعہ درود پڑھتا ہے۔ اس کی التجا یہ ہے کہ جس نبی پر درود پڑھتا ہے اس نبی کا صدقہ دے کر دعا کرتا ہوں ہمیں کفار سے نجات عطا فرما دے۔ یہ مسلمانوں کا حکمران تھا، اس نے اپنے امامے کو بلند کر کے اپنی گالوں کو مسلح پہ بچھایا، جو خاک آلود ہو رہی تھی، جبین کو جھکایا۔ بس رب نے، حضور نے خود فرمایا ہے، مجھے سب سے زیادہ ایک مومن کا وہ عمل بڑا پسند ہے جب مومن جھک کر اپنی جبین کو میری بارگاہ میں جھکاتا ہے، میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔
میرا بندہ میری اپنی جبی کو میری بارگاہ میں جھکانے آیا ہے، میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ دعا کی کہ گنبد خضرا کے مکی کا صدقہ دے کر میں التجا کر رہا ہوں، کون گنبد خضرا کا مکی؟ قبر میں کوئی پہچان کرے گا کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ وہ بادشاہ تو کہیں گے ہاں ہم دن میں 500 سے زائد مرتبہ درود پڑھا کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آنسو تھم نہیں رہے تھے، وہ ہاتھوں کو بلند کر کے دعا میں غرق ہو چکا تھا۔ بس اس دعا کی برکتیں تھی، سمندر میں ایسی طغیانی آئی، اللہ نے سارے کافروں کو برباد کر دیا تھا۔ یہ حکمران تھے جن کی دعاؤں میں اللہ نے تاثیر کو رکھا تھا، سارے کافر غرق ہو چکے تھے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب تہجد پڑھی، یہ بڑا عجیب سے لگ رہا ہوگا، وقت کا وزیر اعظم تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اور ابھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ حاجی نہیں لگا سکا، اس کے لیے کبھی کعبۃ اللہ کا دروازہ نہیں کھلا، اسے کبھی کعبۃ اللہ میں نوافل پڑھنا نصیب نہیں ہوئے، جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کہتی ہے۔ ہم تو انہی کو پسند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ پاکستان کو ایسے حکمران عطا کر دے جن کی رگوں پہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا جذبہ موجود ہو۔ فجر کی نماز کے بعد جب ایوبی باہر نکلے، ایک بابا کھڑا تھا، سلطان تیرے رات کے سجدوں نے کفار کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا، ایسا طوفان بپا ہوا ہے، اللہ نے سارے کفار کو برباد کر دیا ہے۔ حکمران جب اللہ کی بارگاہ میں جھکتے تھے پھر اللہ انہیں عروج عطا کر دیتا تھا، اللہ انہیں کمال عطا کر دیتا تھا۔